اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ اللہ پاک سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ پاک راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کے دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادت کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدرد دانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دل میں سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے، آمین۔ یا رب فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے کہ ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے، آمین۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بنا نماز ناکامی کے سوا آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ قرآن پاک اور نماز سے دوری کا نتیجہ ہو۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اور پھر تمہاری من پسند چیز وہ تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ پاک سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔
پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں۔ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ میں انسانوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ آپ انسان اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنی آخرت سنواریں، اپنے اعمال دیکھیں، نہ کہ دوسروں کے کردار پر باتیں بنائیں۔ اگر ہم زبان کے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ لوگ میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور میرے چہرے پر مسکراتے ہیں، لیکن میں انہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ منافقت ایک بیماری ہے اور مریض کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ پاک تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔